آج کے ہمارے کالم کا ٹائٹل ہے ڈی ایس پی کا آئی جی پنجاب کو ولدہ۔ ایک رکن قومی اسمبلی نے ایس ایچ او کے نام کسی سائل کی سفارش کے لیے رکا لکھا کہ اس کی جائز مدد کی جائے اور رکا لے کر جانے والے سے کہا کہ ولدہ گدیاں میں، یعنی ایس ایچ او کا جواب لے کر آنا۔ سائل ایم این اے کا رکا لے کر ایس ایچ او کے پاس گیا اور کہا سردار کہتے ہیں کہ اس کا جواب لے کر آنا۔ ان دنوں مذکورہ ایم این اے سے حکمران ناراض تھے اور حکمران کسی رکن اسمبلی سے ناراض ہوں تو اس کی پہلی اطلاع پولیس کو ہی ہوا کرتی ہے۔ ایس ایچ او نے منشی کو حکم دیا کہ اسے ولدہ دو، پھر سائل کو الٹا لٹا کر برہنہ حالت میں چھترول کی گئی اور کہا گیا اپنے سردار کو ولدہ دکھانے میں، یعنی اپنے سردار کو ہمارا جواب دکھا دینا۔ ایسے واقعات سیاستدانوں و دیگر لوگوں کے حوالے سے سننے کو ملا کرتے تھے، مگر پہلی مرتبہ ڈی ایس پی علی پور ضلع مظفر گڑھ یوسف ہارون کو آئی جی پنجاب کی طرف سے لکھے گئے خط پر علی پور ہی کی ایک بیوہ کنیز فاطمہ کی داد رسی کے لیے جانے پر اپنے ہی دفتر کے سامنے اسی کے ملزمان سے وہ چھترول کروائی کہ دیکھنے والوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ ایک سائلہ پر احاطہ دفتر ڈی ایس پی علی پور میں تشدد ہوتا ہے، اسے گھسیٹا جاتا ہے، اس کے کان کی بالی کھینچ لی جاتی ہے، مگر مظفر گڑھ پولیس کے کسی ریکارڈ میں اس واقعہ کا اندراج نہیں ہے اور روزنامچہ بھی خاموش ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پولیس کے نچلے درجے کے آفیسرز کو ضلعی اور ڈویژنل سربراہ کی اتنی چھوٹ ہو تو پھر ولدے ایسے ہی دیے جاتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مظفر گڑھ کی پسماندہ تحصیل علی پور کی رہائشی بیوہ کنیز فاطمہ، جس کی دوسری شادی 2004 میں غلام فرید نامی شخص سے ہوئی، کیونکہ پہلی شادی سے اولاد نہ ہونے پر اسے طلاق دے دی گئی تھی، جبکہ دوسری شادی کے بعد اب اس کی اکلوتی بیٹی میٹرک کی طالبہ ہے۔ غلام فرید ایک بڑا ٹھیکیدار تھا، اس نے دونوں بیویوں کو وسیع جائیداد، سونا، چاندی، حتیٰ کہ غیر ملکی کرنسی بھی دے رکھی تھی۔ غلام فرید نے دوسری شادی ڈھلتی عمر میں کی، لہٰذا اپنی زندگی میں ہی دونوں اولادوں اور دونوں بیویوں کو ان کے حق دے دیے۔ اس نے اپنی دوسری اہلیہ کنیز فاطمہ کو علی پور میں 19 مرلے کا گھر بحکم عدالت انتقال کروایا اور ملتان میں 3 کوارٹر خرید کر دیے تاکہ اس کی کرائے سے گزر اوقات چل سکے۔ پھر اپنی دونوں بیویوں کو 65 تولے سونا اور 16 کلو چاندی کے بار، دونوں کو 5 لاکھ کے پرائز بانڈز اور 35 تولے کے طلائی زیورات بھی ملے۔ 2004 سے 2016 تک دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ کنیز فاطمہ کے مطابق اسے عیش و عشرت کی زندگی اور ہر نعمت میسر تھی۔ اس دوران غلام فرید کے بڑے بیٹے طارق سعید نے مبینہ طور پر اعصابی طور پر تیزی سے کمزور ہوتے اور یادداشت کھوتے والد کو اپنے قابو میں کر کے سب سے پہلے کنیز فاطمہ کے بینک کے لاکر کی چابیاں لیں اور بینک لاکر خالی کر دیا۔ اس میں موجود نقد رقم، سونا، چاندی اپنے تحویل میں لے لیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غلام فرید نیازی بڑھاپے کے باعث لاغر ہوتے گئے اور اس دوران ان کے بیٹے طارق سعید نے ایک قبضہ مافیا کے ذریعے علی پور اور ملتان میں واقع کنیز فاطمہ کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا، جبکہ کنیز فاطمہ کی 80 سالہ والدہ کو اغوا کر کے گاڑی میں بٹھایا اور روہیلا والی کے علاقے میں نہر کے قریب پھینک دیا۔ سابق ڈی پی او مظفر گڑھ ملک اویس کی جانب سے جاری ہونے والے 2 ٹوک حکم نامے پر کنیز فاطمہ کی والدہ کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا اور اس کا گھر بھی قبضہ مافیا سے خالی کروا دیا۔ تاہم ڈی پی او کے تبادلے کے فوری بعد مقامی سیاسی معاونت اور پولیس کے قبضہ مافیا سے گٹھ جوڑنے نہ تو اغوا کے مقدمے کو سرے چڑھنے دیا اور اوپر سے گھر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے 2 تھانوں کی پولیس نے مشترکہ آپریشن کر ڈالا۔ اس دوران پولیس والے ویڈیو بنانے والوں کو بھی ساتھ لے گئے تاکہ یہ کہانی بنائی جا سکے کہ اندر موجود خواتین نے مزاحمت کی۔ وہ مذکورہ خاتون عدالت کے فیصلے، انتقال رجسٹری سب کچھ دکھانا چاہتی ہے، مگر حکم ملتا ہے کہ ریڈر ڈی ایس پی کے پاس چلی جائیں اور سارے کاغذات انہیں دے دیں۔ اسی دوران قبضہ مافیا کے تینوں لوگ ڈی ایس پی کے کمرے سے باہر نکل کر ریڈر کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور خاتون کو گالیاں دیتے ہوئے گھسیٹ کر باہر لے آتے ہیں۔ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، دھکے دیتے ہیں جس سے اس کا سر دیوار سے جا ٹکراتا ہے اور چادر اتر جاتی ہے۔ کھینچا تانی میں اس کے ایک کان سے سونے کی بالیں بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ متعدد لوگ تشدد کے اس واقعے کو دیکھتے ہیں مگر کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا اور ڈی ایس پی بھی باہر تشریف نہیں لاتے۔ اس دوران خاتون مار کھا کر دوبارہ یوسف ہارون کے کمرے میں جا کر بتاتی ہے کہ آپ کے کمرے کے سامنے مجھ پر تشدد ہوا ہے، مقدمہ درج کریں۔ تو ڈی ایس پی نے کہا بی بی تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے منہ لگنے کی، اور ایف آئی آر کا اندراج تو درکنار اس واقعے کو روزنامچہ میں رپورٹ کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ پولیس کے سابقہ ریکارڈ میں اس بیوہ خاتون کے گھر پر قبضہ، عدالتی کارروائیاں اور پولیس کی رپورٹ بھی موجود ہے، مگر ان تمام کاغذات کے ساتھ پہیے لگانے کے لیے کنیز فاطمہ کی سکت نہیں، جبکہ دوسری طرف قبضہ مافیا ملکی تو کیا غیر ملکی پہیے بھی لگا سکتا ہے۔
हजूर, जिस परवाने पर अमल हो जाए वो तो हुक्मनामा हुआ और जिस पर अमल ना हो वो आम जबान में गीदड़ परवाना ही कहलाता है। मगर यहाँ तो बात गीदड़ परवाने से भी आगे बढ़ चुकी है। कहीं आपको भी वल्दा तो नहीं दिया गया? वल्दे की गेंद अब आईजी पंजाब की कोर्ट में है। बाज केस टेस्ट केस होते हैं और हमने साहिब फहम व दानिश से ये भी सुन रखा है कि भरम कभी खुलना नहीं चाहिए। अब देखना ये है कि कौन अपना भरम बरकरार रखने में कामयाब होता है। कॉलम का टाइटल था डीएसपी का आईजी पंजाब को वल्दा।